بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سفیر نور پارٹ 4۔ کرم ایجنسی کے نامساعد حالات میں آپ کا تاریخ ساز کردار۔ انقلاب اسلامی ایران کی عظیم کامیابی کے بعد انقلاب اسلامی کی شعاعیں پاکستان پر اثر انداز ہونے لگیں اور امام خمینی کا پیغام روز بروز عوام میں مقبول ہونے لگا، جسے آغاز میں پاکستان کے تمام دینی حلقوں بالخصوص جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابوالعلا مودودی نے خوب سراہا اور امام خمینی سے روابط مستحکم کیے۔ اس کے ساتھ ہی انقلاب اسلامی ایران کے اثرات کا خدشہ امریکہ کو لاحق ہوا تو اس نے پاکستان میں شیعہ اکثریتی علاقوں کا زور توڑنے کی ٹھان لی۔ یوں تو کچھ عرصہ سے افغان مہاجرین کی ایک خاصی تعداد پہاڑوں میں آباد ہو چکی تھی اور پارا چنار کے عوام ان کی دل کھول کر امداد کر رہے تھے، یہاں تک کہ بسا اوقات سید عارف حسین الحسینی ان کے خیموں تک جاتے اور ان سے مشکلات اور ضروریات کے بارے پوچھتے اور اپنی عوام سے ہر جلسہ میں اپیل کرتے کہ وہ ان مہاجر بھائیوں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں انصار نے کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پارا چنار کی عوام اور تنظیمیں مہاجر بھائیوں کی خدمت میں مصروف رہیں۔ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد پارا چنار میں امریکی ٹیموں نے دورے کیے اور پھر افغان مہاجرین کو آبادکاری کے لیے ایک خاکہ بنا کر دیا، جس کے بعد ان مہاجرین میں سے صرف شر پسند عناصر نے خاص منصوبہ کے ساتھ شیعہ علاقوں کے گرد بڑے بڑے کیمپ لگانا شروع کر دیے۔ امریکی ٹیموں کے ایما پر ان شرپسند عناصر کی منظم آبادکاری کو علامہ سید عارف حسین الحسینی نے درک کر لیا اور آپ نے اس منصوبہ کو مقامی آبادی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ آخر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا کہ 10 محرم 1980 کے روز ان فتنہ پرور افراد نے سید عارف حسین الحسینی کے آبائی گاؤں پیواڑ پر حملہ کر دیا۔ شیعہ چونکہ آزاداری میں مصروف تھے، اس لیے پہلے مرحلے میں وہ اس حملے کا جواب نہ دے سکے، مگر فوراً ہی مورچہ بند ہو کر ان کا خوب مقابلہ کیا۔ آپ اس وقت پشاور میں محرم پڑھ رہے تھے، فوراً مجالس سے فارغ ہو کر پارا چنار پہنچے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر جنگ میں عملی طور پر حصہ لینے کی ٹھان لی۔ آپ نے چند نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ وہ اگلے مورچوں پر بیٹھے ہوئے مومنین تک کمک پہنچائیں۔ اس طرح آپ کی قیادت میں 24 گھنٹوں کے دوران 26,000 کارتوس بطور کمک پہنچائے گئے، جس کے بعد شیعوں کے حوصلہ بلند ہو گئے اور شیعہ مورچوں میں مستحکم اور پرسکون نظر آنے لگے۔ آپ شر پسند مہاجرین کے اس بھیانک کردار سے کافی پریشان ہوئے کہ یہ لوگ کس قدر احسان فراموش ہیں کہ تعاون کرنے والوں کے گھروں پر بھی حملے کرتے ہیں۔ کرم ایجنسی کے عوام بھی چند مفسد مہاجرین کے ان اقدام کے بعد آپ اس سے باہر تھے، مگر آپ نے عوام کو صبر کی تلقین کی کہ یہ کارروائی صرف ان عناصر کی ہے جو استعمار کے اعلی کار ہیں اور بیرونی اشارے پر ہماری طاقت کا شیرازہ بکھیرنے کے درپے ہیں، جبکہ ہم ان چند افراد کے بدلے دیگر تمام مہاجرین کو اپنے غضب کا نشانہ نہیں بنا سکتے، بلکہ ہمارا مہاجرین بھائیوں سے سلسلہ تعاون جاری رہے گا۔ البتہ ہماری عوام کو چاہیے کہ وہ حکومت اور امریکہ کے نمکخوار گروہوں پر کڑی نظر رکھیں اور انہیں اپنے گرد ڈیرے نہ ڈالنے دیں تاکہ یہ لوگ کسی وقت ہمیں حصار میں نہ لے سکیں۔ ایک اجتماع میں قوم کے صاحب ثروت افراد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں موجودہ فسادات میں 2 تجربے ہوئے ہیں، ایک بین الاقوامی دشمن کی سازشیں اور ان کے اعلی کاروں کی کارستانیاں، دوسرا اپنی دفاعی کمزوری کا احساس۔ لہذا صاحب ثروت افراد پر لازم ہے کہ وہ علاقہ کی صورتحال اور وقت کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں کی دفاعی قوت کو مضبوط کریں، کیونکہ اسلام دفاع کا مکمل حق دیتا ہے اور جارحیت کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ آخر کار ان اعلی کاروں کی وجہ سے خونی فسادات پھوٹ پڑے۔ مخالف عناصر کی جارحیت کے مقابلے میں علامہ سید عارف حسین الحسینی نے نوجوانوں کی بروقت رہنمائی اور قوم کو احساس تحفظ بخشا۔ آپ کے ان پروقار اور شجاعانہ اقدامات کی وجہ سے کرم ایجنسی کے عوام آپ کو اپنا قائد تسلیم کرنے لگے۔ حالات کے تقاضوں کے پیش نظر آپ نے دفاعی ضروریات کی تکمیل اور قوم کو منظم کرنے کے لیے نوجوانوں کی ایک تنظیم علمدار فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور اس کی قیادت کی ذمہ داری قبول کرنے کی حامی بھر لی۔ آپ نے علمدار فاؤنڈیشن کے پہلے اجلاس میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ لوگ قوم کا سرمایہ ہیں اور آپ نے ہی قوم کا دفاع کرنا ہے، لہذا علمدار فیڈریشن میں 1200 نوجوان ایسے ہونے چاہیے جو صالح اور معاشرتی برائیوں سے پاک ہوں اور وہ اپنی قوم کا دفاع کرنے میں مہارت رکھتے ہوں۔ آپ نے نوجوانوں سے مزید فرمایا، دشمن کے حملے کا دفاع کرنے سے قبل آپ کو اپنے کردار سے اپنی قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ دشمن آپ پر حملہ آور ہو تو آپ کی قوم آپ کا ساتھ دے۔ آپ نوجوان اپنے علاقے میں فلاحی کاموں کا آغاز کر دیں، مجھ سے جس حد تک مدد ہو سکے گی میں بھرپور ساتھ دوں گا۔ آپ نوجوان پہلے اپنے آپ سے برائیوں کا خاتمہ کریں اور پھر معاشرے میں برائیوں کے ناسور کا علاج کریں۔ آپ کی پرخلوص
دعوت اور وقت کے تقاضوں کے باعث نوجوانوں نے بہت جلد اپنے آپ کو منظم کر لیا۔ انہوں نے فلاحی کام شروع کر دیے۔ آپ نے ہر مرحلہ پر ان کی بھرپور مدد فرمائی اور ان کی تربیت کے لیے باقاعدگی سے درس کا سلسلہ جاری کر دیا، جس کے نتیجے میں ان نوجوانوں نے بہت کم عرصہ میں قومی توقعات پر پورا اترنے کی اہلیت پیدا کر لی۔ آپ نے علمدار فیڈریشن کے نوجوانوں پر واضح کیا کہ پارا چنار کا مستقبل شدید خطرات میں ہے، کیونکہ امریکہ کا مقصد شیعہ مراکز کو انقلاب اسلامی سے منقطع کرنا ہے تاکہ ان علاقوں میں انقلاب اسلامی کا نفوذ نہ ہو سکے، لہٰذا استعمار کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں۔ آپ نے نوجوانوں پر واضح کیا کہ ہم جہاد افغانستان کی مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کفر کے خلاف اسلام کی جنگ ہے اور افغان مہاجرین کی دام در میں سخن امداد کرنا ہمارا دینی اور شرعی فریضہ ہے۔ البتہ مہاجرین میں سے اسلام دشمن قوتوں کے بعض ذالکار گروہ جو مقامی لوگوں سے بلا جواز الجھ رہے ہیں، ان کی کارستانیوں کا ہمیں افسوس ہے اور ہمیں ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ ان کی فتنہ انگیز کارروائیوں سے نہ صرف ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ دیگر افغان بھائیوں کے لیے بدنامی کا باعث ہیں اور دیدہ و دانستہ جہاد افغانستان کو زک پہنچا رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی غیرت مردہ ہو چکی ہے، انہیں تو یہاں امریکی امداد پر پلنے اور ہم سے لڑنے کی بجائے محاذ جنگ پر اپنے مجاہدین بھائیوں کے ساتھ جہاد میں حصہ لینا چاہیے تھا۔ چند شرپسند اور استعماری اعلی کار افغان مہاجرین نے پارا چنار کی آبادی پر حملہ کیا تو علامہ سید عارف حسینی نے اپنی قوم کے دفاع میں دشمن کے خلاف بنفس نفیس مورچہ بند بھی ہوئے اور ایک شیر دل مجاہد کی طرح دشمن پر پے در پے حملے بھی کیے، جس کے نتیجے میں دشمن کا بھاری جانی نقصان ہوا اور ان کے حملے پسپا ہوئے۔ اسی دوران جنگ میں ایک موقع پر آپ کے بازو پر مارٹر گولے کا ایک ٹکڑا لگا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ کے ساتھیوں میں 20 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ اپنی صحتیابی کے فوراً بعد آپ ایک شہید کے گھر خود تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور شہداء کے بچوں کے سروں پر اپنا دست شفقت رکھا اور ان کی پرورش اور کفالت کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے شہید فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ آپ نے علمدار فیڈریشن کے اراکین کو سخت تاکید فرمائی کہ وہ اس فریضہ کے انجام دہی میں کوئی کوتاہی نہ برتیں۔ اس ضمن میں 19 ماہ رمضان کو شہید فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یوم شہداء منایا گیا، جس میں آپ نے امام اول حضرت علی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو پرجوش انداز میں بیان فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ واضح کیا کہ ہمیں آج مظلوم امام سے عزم کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ان شہداء کے خون کو فراموش نہیں کریں گے۔ شہداء اپنی قوم کے محسن ہوتے ہیں، اگر یہ محسنین قوم امیر المومنین علیہ السلام کی سنت میں اپنے خون کی قربانی نہ دیتے تو آج ہم یہاں اس طرح عزاداری نہ کر رہے ہوتے۔ اس موقع پر آپ نے ان شہداء کے یتیم بچوں کو خصوصیت کے ساتھ مدعو کیا ہوا تھا۔ دوران خطاب مجلس میں شہداء کی آویزاں تصاویر اور ان کے نیچے بیٹھے ان کے یتیم بچوں کو دیکھ کر آپ بے اختیار اشکبار ہو گئے اور اسی عالم میں فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان شہداء کی یاد کو تازہ رکھیں، ان کے جذبوں کو سراہیں اور ان کے پسماندگان اور یتیم بچوں کی خلوص دل سے خدمت کریں، بالخصوص بچوں کی تعلیم و تربیت میں پوری دلچسپی لیں۔ آپ نے یتیموں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے محسن شہداء کے فرزندوں، یہ نہ سمجھنا کہ آپ بے وارث ہو گئے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے احساسات و جذبات اور ضرورتوں پر پورا اتریں گے۔ آپ کی آنکھوں میں اشک اور لبوں پر سسکیاں تھیں۔ ان کا یہ اثر ہوا کہ جو ہی آپ سٹیج سے نیچے اترے تو تمام یتیم بچے آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کی ابا کو تھام کر اور ہاتھوں کو پکڑ کر چند قدم ساتھ چلتے رہے اور آپ باری باری بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے اور انہیں دلاسا دیتے رہے۔ چھوٹے یتیموں کا آپ کی ابا کو تھام کر چلنے کا منظر اس قدر رقت انگیز تھا کہ آپ خود بھی روئے اور کچھ رونے والے یتیموں کے اشک بھی صاف کیے اور یوں مجلس میں موجود افراد دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ آپ نے اپنے اعلیٰ کردار، تقوی اور یتیموں کی نگہبانی کی بنا پر کرم ایجنسی میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ جب عوامی حلقے آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے لگے تو آپ نے اپنی توجہ وہاں کے ان رسم و رواج پر دی جو شرعی طور پر قطعاً درست نہ تھے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ نے معاشرے میں زہر گھولنے والی برائیوں کے خاتمے کے لیے عملی جدوجہد کا آغاز کیا۔ آپ کے خلوص و محبت اور اسلام سے والہانہ عقیدت کے اثرات عوام پر مرتب ہوئے، لوگ آپ کے قریب آ گئے اور پارا چنار میں مروجہ کئی غیر شرعی روایات میں کمی واقع ہوئی۔ حکومت اور اس کے اہلکاروں سے مقابلہ۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی کرم ایجنسی میں بحیثیت قائد ابھر رہے تھے اور آپ کی محبت عوام کے دلوں میں گھرتی جا رہی تھی۔ اس وقت پولیٹیکل ایجنٹ کی گرفت
انتہائی مضبوط اور ملک صاحبان کا راج تھا۔ حکومت کی خوشنودی اور اپنے جاہ و جلال کی خاطر اکثر ملک صاحبان قوم فروشی میں مصروف تھے، جن کی بدولت پارا چنار کی عوام کا دائرہ حیات تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ پولیٹیکل ایجنٹ کی سرپرستی میں ایک مینیجنگ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کے بظاہر مقاصد تو پارا چنار میں نظم و نسق کی بہتری تھا، مگر پس پردہ وہ ملک صاحبان کی ذاتی مفادات کے حصول کے لیے گٹھ جوڑ تھا۔ یہ مینیجنگ کمیٹی 40 ملک صاحبان پر مشتمل تھی، جو عوام کی فلاح سے بے نیاز ہو کر اہم فیصلے کرتی تھی، یہاں تک کہ مذہبی امور بھی انہی کے توسط سے طے پاتے اور بعض اوقات انتہائی شرمناک معاہدے بھی منظر عام پر آ جاتے۔ پس ایسے حالات میں علامہ سید عارف حسین الحسینی اٹھے اور قومی استحصال کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ آپ نے محروم اور مظلوم کو احساس دلایا کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے مذہبی امور کی سرپرستی بھی حکومت کا نمائندہ کرتا ہے۔ کیا ہمیں ہمارا مسلک اس قدر بے حسی اور بے غیرتی کی اجازت دیتا ہے کہ ہمارے مسلک کے اہم فیصلے ایسے قوم فروش انسانوں کے ہاتھوں میں ہوں جن کا اپنا ضمیر اور غیرت کوڑیوں کے عوض بکتا ہو؟ آپ کی اس دعوت کو عوام نے بے حد سراہا اور ہر شخص چاہتا تھا کہ پوری قوم حکومتی نمائندگان اور مخصوص لوگوں کے تسلط سے آزاد ہو، مگر وہاں پھیلے ہوئے خوف اور سکوت کو توڑنا آسان نہ تھا۔ یہ ذمہ داری سید عارف حسینی نے اپنے سر لی اور 1983 میں استحصال کے خلاف تحریک کا اعلان کر دیا۔ آپ کی تحریک کے مقاصد دو قسم کے تھے، ایک یہ کہ 40 ملک صاحبان سے قوم کو چھٹکارا اور دوسرا پولیٹیکل ایجنٹ کے ظلم و استحصال سے آزادی حاصل کرنا تھا۔ آپ نے علم جہاد بلند فرمایا تو لوگ بلا تردد آپ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ آپ نے گاؤں گاؤں جلسے کیے، عوام کو حکومت اور سامراج کی مذموم پالیسیوں سے آگاہ فرمایا، تو آہستہ آہستہ ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی اور قرم ایجنسی میں ہلچل مچ گئی۔ آپ کو اس تحریک سے دستبردار کرنے کے لیے پولیٹیکل ایجنٹ نے ہر حربہ استعمال کیا، یہاں تک ایک کثیر رقم کی بھی پیشکش کی گئی کہ آپ مدرسہ بنوا لیں، مگر آپ نے اس کی بات سن کر نماز پڑھنا شروع کر دی اور پھر مخصوص لہجے میں فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم مہمان نہ ہوتے تو میں تمہاری اس غلیظ سوچ اور حرکت کا جواب ضرور دیتا۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہیں اور تمہارے پالتو ملک صاحبان کو بیدار عوام ہی جواب دیں گے۔ جہاں ان ملک صاحبان پر زمین تنگ ہونے لگی، وہاں قرم ایجنسی کی انتظامیہ بھی آپ کے عزم سے لرز اٹھی۔ انہوں نے آپ کی اس تحریک کو دبانے کے لیے وسیع پیمانے پر خوف و ہراس پھیلانے کا منصوبہ بنایا، جگہ جگہ گرفتاریاں کی اور مقدمات قائم کیے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ نے قوم کو حوصلہ دیا اور ان مسائل کی سنگینی کے پیش نظر ملک کی سطح پر اس مسئلہ کو اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس ضمن میں آپ پشاور تشریف لائے اور وہاں احباب سے صلاح مشورہ کیا اور احباب کے ساتھ ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب فرمایا، جس میں کھل کر پارا چنار میں ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی۔ آپ نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے حکومت کو متنبہ کیا کہ وہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائے اور قرم ایجنسی کی عوام کے حقوق سلب کرنے کی کوشش ترک کر دے۔ بصورت دیگر وہاں کی عوام مجبور ہوں گے کہ وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اس پریس کانفرنس کی تفصیل اسی شام BBC سے نشر ہوئی اور اگلے روز بعض ملکی اخبارات میں بھی شائع ہوئی۔ ایک قومی روزنامہ نے اس پریس کانفرنس کی فوٹو شائع کی، جس کے نیچے تحریر تھا کہ قرم ایجنسی کے چند ملک صاحبان نے علامہ عارف حسینی کی تحریک کی حمایت کر دی ہے۔ قرم ایجنسی کی تاریخ میں حکومت کے خلاف چلائی جانے والی اس پہلی تحریک نے وہاں کی انتظامیہ کے قدموں تلے زمین نکال دی اور علامہ صاحب کی اس پریس کانفرنس نے نہ صرف مرکزی حکومت اور ملک بھر کے عوام کو حقیقی صورتحال سے آگاہ کیا، بلکہ قرم ایجنسی کا مسئلہ بین الاقوامی سطح پر بھی ابھر کر آیا۔ جب آپ کی تحریک کو بین الاقوامی اہمیت حاصل ہوئی تو آپ اور عوام کے حوصلے مزید مستحکم اور بلند ہو گئے۔ دن گزرتے گئے، تحریک زور پکڑتی گئی۔ جب حکومت کی طرف سے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو آپ نے احتجاجی گرفتاریوں کا اعلان کر دیا اور یوں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ پھر آپ نے 72 کے دستے تشکیل دیے، جس کے پہلے دستہ کا نام دستہ حق تجویز کیا گیا۔ آپ نے خود بھی اس دستے میں اپنی گرفتاری پیش کرنے کو ترجیح دی۔ آپ کے احباب نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ خود گرفتاری نہ دیں بلکہ تحریک کی پشت پناہی کریں۔ انشاءاللہ حکومت عوامی ریلے کے آگے کوئی بند نہ باندھ سکے گی اور گرفتاریوں سے جیلیں بھر جائیں گی۔ آپ نے اس بات کو تسلیم نہ کیا اور اپنی گرفتاری دے دی، جس کے نتیجے میں عوامی جذبات کے شعلے بھڑک اٹھے اور وسیع پیمانے پر گرفتاریاں پیش کی گئیں۔ حکومت نے سینکڑوں افراد کو گرفتار کر کے ڈیرہ اسماعیل خان، ہری پور اور پشاور جیل بھیج دیا، جبکہ آپ اور آپ کے قریبی رفیق حاجی کمال حسین کو پارا چنار کے علاقے میں نظر بند کیا گیا۔ آپ کو ایک ایسے تنگ و تاریک کمرہ میں رکھا گیا جس میں ہوا کا گزر بھی مشکل تھا۔ حاجی کمال حسین نے بتایا کہ علامہ عارف حسینی نے انہیں یہاں یادگار درس دیا، جس کے الفاظ کچھ یوں تھے: حاجی کمال حسین، اٹھو نماز شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمیں اپنے ائمہ کی سیرت پر چلنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔
زندان میں آپ شب و روز عبادت میں مصروف رہتے، گریہ کرتے اور روزہ سے رہتے۔ ایک دن حاجی کمال حسین کو نیند آ گئی تو آپ نے وہاں پر موجود گتے کے ٹکڑے سے انہیں ہوا پہنچانا شروع کر دی۔ اس دوران آپ نے وہاں موجود دیگر قیدیوں کو بھی دروس دینا شروع کر دیے اور انہیں زندان میں سیرت ائمہ سے روشناس فرمایا۔ ایک دن کسی مومن نے اپنے گھر سے جیل میں آپ کو کھانے کے ساتھ فرنی کسٹرڈ بھجوائی۔ حاجی کمال حسین نے فرنی کا ذائقہ چکھا تو بے حد لذیذ تھی۔ انہوں نے تعریف کی تو آپ نے بھی ایک چمچ لیا۔ فرنی کی لذت محسوس ہوئی تو آپ نے حاجی کمال حسین سے فرمایا، اگر اجازت ہو تو یہ فرنی ہم اپنے قیدی بھائیوں کو دے دیں، اور یوں آپ نے پیالہ اٹھا کر قیدیوں کو دے دیا۔ آپ کی نظر بندی کے باوجود احتجاجی تحریک روز بروز بڑھتی گئی، جیسا کہ آپ نے اپنی گرفتاری کے وقت اپنے احباب سے کہا تھا کہ ہماری تحریک اس قدر مضبوط ہو چکی ہے جس میں شگاف پڑنے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ آخرکار حکومت آپ سے مذاکرات کرنے پر مجبور ہوئی۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں بہت سے مطالبات تسلیم کر لیے گئے، مینیجنگ کمیٹی کو توڑ دیا گیا، 40 ملک صاحبان کے اثر و رسوخ کو ختم کر دیا گیا، تمام قومی اور مذہبی امور میں سرکاری مداخلت ختم کر دینے کا وعدہ کیا گیا اور انتظامی معاملات کو حقیقی عوامی نمائندوں کے مشورہ سے طے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مذاکرات کی کامیابی کے بعد جب آپ کی رہائی کا حکم آیا تو اس وقت اپنے برادر قیدیوں کو درس دینے میں مشغول تھے۔ رہائی کا حکم پڑھ کر آپ نے انتظامیہ سے کہا کہ ہمارے درس کا سلسلہ آج شام کو مکمل ہوگا، لہٰذا ہم ابھی رہا ہونے کی بجائے جیل سے شام کو رخصت ہوں گے۔ اسی ساپیر رہائی سے قبل آپ نے جیل کی انتظامیہ کے افراد سے ایک پرتاثیر گفتگو کی اور ان کے دل موہ لیے۔ آپ نے انہیں تاکید فرمائی کہ قیدی مجبور اور محکوم ہوتے ہیں، آپ کسی طور بھی ان کے لیے اذیت کا سبب نہ بنیں، بلکہ ہمیشہ ان سے ہمدردی اور خلوص سے پیش آئیں۔ آپ اور وہ ایک قوم ہیں، خدا نے آپ کو عزت دینے کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی سونپی ہے، لہٰذا آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کے یہ بھائی آپ سے متاثر ہو کر معاشرے کا مفید حصہ بن سکیں۔ آپ کی رہائی کے وقت لوگوں کے جمع غفیر نے آپ کا فقید المثال استقبال کیا۔ اس تحریک کی کامیابی کے نتیجے میں آپ کی قیادت ابھر کر سامنے آئی اور اس کی بازگشت حکومت کے ایوانوں میں سنی جانے لگی۔ ایک عرصہ بعد کرم ایجنسی کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ نے ایک محفل میں ذکر کیا کہ جب صوبہ سرحد کے گورنر کو علامہ سید عارف حسینی کے پختہ کردار، تقوی اور عوامی مقبولیت کے بارے میں رپورٹ پیش کی گئی تو انہوں نے پولیٹیکل ایجنٹ کو باقاعدہ ہدایت جاری کی کہ آئندہ اس شخصیت سے تصادم کرنے میں محتاط رہیں۔ فلاحی امور میں دلچسپی۔ تحریک کی عظیم کامیابی کے بعد آپ نے اپنی ذمہ داریوں میں اضافہ کرتے ہوئے علمدار فیڈریشن کے نوجوانوں کو تلقین فرمائی کہ کرم ایجنسی بالخصوص پارا چنار میں فلاحی کاموں کا آغاز کریں۔ نشہ جو ایک لعنت ہے اور ہیروئن کا بڑھتا ہوا زہر جو معاشرے کا ناسور بنتا جا رہا ہے، اس کو حتماً ختم کریں۔ اس مشن کی تکمیل کے لیے آپ نے گہری دلچسپی سے کام کیا، فلاحی ہسپتال تعمیر کروایا اور مختلف دیہاتوں میں نشہ میں مبتلا نوجوانوں کے علاج معالجہ کے لیے ضروری سہولتوں کا اہتمام کیا۔ معاشرے کو نشہ اور دیگر برائیوں سے آزاد کرنے کی جدوجہد کے ساتھ آپ نے اپنی عوام کی غربت و افلاس کے خاتمے کے لیے ایک جامع پروگرام تشکیل دیا، جس کے تحت مقامی بیت المال کا قیام کیا اور وہاں مقامی اور غیر ممالک میں کام کرنے والے مخیر حضرات سے احتیاط کی اپیل کی، جس کے نتیجے میں آپ پر اعتماد کرتے ہوئے لوگوں نے دل کھول کر مالی امداد کی۔ ان وسائل کی دستیابی کے بعد آپ نے علاقہ میں بیواؤں، یتیموں اور دیگر مفلوک الحال افراد کی ماہانہ امداد کا ایک منظم پروگرام ترتیب دیا اور اس کے علاوہ غریب بچوں کے لیے وظائف اور مفلس خاندانوں کی بیٹیوں کے لیے شادی بیاہ کے سلسلے میں بھی خصوصی اہتمام کیا۔ دکھی انسانیت کے درد سے اشنائی اور ان سے ہمدردی آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کے قریبی شاگرد آج بھی بتاتے ہیں کہ علامہ سید عارف حسینی رات کی تاریکی میں اپنے شاگرد کو ساتھ لے جاتے اور پارا چنار کے مستضعف اور فاقہ کش لوگوں کے دروازوں پر آٹا، چاول، گھی اور رقم پہنچاتے۔ اکثر اپنے شاگرد کو تاکید کرتے کہ وہ اس بات کا کسی کے سامنے اظہار نہ کریں۔ ایک مرتبہ آپ کے معاون شاگرد نے آپ سے عرض کی، آپ استفسار کے باوجود بھی اپنا تعارف نہیں کراتے، صرف ضرورت مندوں کے دروازوں پر ضروریات زندگی چھوڑ آتے ہیں۔ تو آپ نے واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ وقت ہونے کے باوجود کوفہ کے قریبی اجاڑ میں ایک نابینا شخص کی جھونپڑی میں باقاعدگی سے جاتے، اسے کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، جھونپڑی کی صفائی کرتے اور واپس آ جاتے۔ 22 رمضان المبارک کو جب ایک مسافر کا اسی راہ سے گزر ہوا تو وہ نابینا بین کر رہا تھا، اے میرے محسن، میں تیسرے دن سے بھوکا و پیاسا ہوں، تو کہاں گیا ہے؟ تجھے کچھ ہو تو نہیں گیا؟
آ جا میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ اسے کیا خبر تھی کہ 19 رمضان المبارک کی شب اس کا محسن مسجد کوفہ میں زخمی ہوا اور 21 رمضان المبارک کو اس دنیا کو الوداع کر کے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ آپ یہ واقعہ نقل کرتے اشکبار ہو گئے اور فرمایا مجھے اپنے آباء و اجداد کی سنت ادا کرنے سے تسکین ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپ علماء اور رفقا کے ساتھ پارا چنار کے قریبی گاؤں میں کسی دعوت پر مدعو تھے۔ اسی اثناء میں ایک نابینا اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ آیا۔ اس نے علامہ عارف حسینی کا پوچھا۔ آپ نے فرمایا جی کیا حکم ہے؟ میں عارف حسین ہی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے قبل کہ نابینا اپنا درد دل پیش کرتا وہ خوب رویا۔ آپ نے دلاسا دیا تو اس کی لرزتی آنکھوں کو سکون ملا اور کہنے لگا سید عارف کل سے ہمارے چھوٹے بچے اور ہم فاقے سے ہیں۔ آج اپنے گاؤں میں آپ کی آمد کا علم ہوا، آپ سے صرف غائبانہ تعارف ہے، بس یہی استدعا ہے کہ ہماری مدد فرمائیں۔ آپ نابینا کی درد بھری آہیں اور سسکیاں سن کر دیر تک سوچوں میں گم بیٹھے رہے، پھر قریب بیٹھے ہوئے احباب سے رقم ادھار لی، نابینے کی جیب میں ڈالی اور اسے دروازے تک چھوڑ آئے۔ واپس کمرے میں آئے تو اپنے قریبی علماء سے شکوہ کیا عزیز دوستو، کیا آپ کو امام کا یہ فرمان بھول گیا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جس کا ہمسایہ شب بھر بھوکا ہو اور وہ اس سے بے خبر سو جائے؟ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے قریبی گاؤں میں ایک نابینا دوسرے دن سے بچوں سمیت فاقہ میں ہے اور ہم بے خبر ہیں۔ آپ کے اجتماعی کردار، انقلابی فکر، فلاحی سوچ اور اپنی ملت سے حقیقی لگاؤ نے عوام کو آپ کا گرویدہ کر دیا، جس کے نتیجے میں قرم ایجنسی کی عوام ہر انفرادی اور قبائلی مسئلہ کے حل کے لیے آپ کی طرف رجوع کرنے لگی۔ جہاں قرم ایجنسی کی عوام کی تقدیر بدلنے لگی، وہاں اہل پشاور بھی بیدار ہونے لگے۔ ایک مرتبہ ایرانی وزیر خارجہ آقائے ولایتی پشاور آئے تو سید عارف حسین الحسینی نے قرم ایجنسی کے ہزاروں عوام کے ساتھ ان کا فقید المثال استقبال کیا۔ اس موقع پر اہل پشاور کے ایک اہم وفد نے آقائے ولایتی سے مطالبہ کیا کہ وہ سید عارف حسینی کو امام خمینی کا نمائندہ بنائیں اور انہیں مجبور کریں کہ وہ پشاور میں تشریف لا کر یہاں کی ذمہ داریاں قبول کریں، تاکہ صوبہ سرحد کے دارالخلافہ سے اسلامی انقلاب کی صحیح معنوں میں ترویج ہو سکے اور ملت اسلامی کو ایک جری لیڈر میسر ہو۔ آقائے ولایتی نے جب سید عارف حسینی سے اہل پشاور کے مطالبے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ابھی تک قرم ایجنسی کے حالات انتہائی دگرگوں ہیں، ہماری حکومت اور غیر ملکی ادارے وہاں ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، ہماری سرحد افغانستان کی جنگ سے متاثر ہے، لہٰذا ایسے میں میرا پشاور رہنا انتہائی مشکل ہے۔ البتہ جب بھی میں فرصت محسوس کرتا ہوں پشاور آتا ہوں اور اپنے استطاعت کے مطابق یہاں خدمات سر انجام دیتا رہوں اور انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ آپ نے پارے چنار میں ایک معیاری ہسپتال اور تعلیمی ادارہ پبلک اسکول قائم کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ ہسپتال کے لیے ڈاکٹر عابد حسین نے گراں قدر خدمات سر انجام دی اور پبلک اسکول کے لیے پارا چنار کی عوام نے وسیع اراضی خرید کر آپ کو پیش کی۔ آپ کے یہ منصوبے ابھی زیر تکمیل ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کا قیام۔ جولائی 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی اقتدار سے اچانک معزولی اور جنرل محمد ضیاء الحق کے مارشل لاء نے ملک میں عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ پاکستان قومی اتحاد کی جدوجہد کے باعث ملک میں موجود مذہبی احساسات کے پیش نظر ضیاء الحق نے اسلامی نظام کی حامی بھر لی اور 12 ربیع الاول 1978 کے موقع پر نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا اعلان کر دیا، جس میں واضح طور پر فقہ حنفی کو اس نظام کی بنیاد بنایا گیا۔ ابتدائی مرحلہ میں حکومت نے تمام مقاد فکر کو اعتماد میں لینے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل تشکیل دی، جس میں ملت جعفریہ پاکستان کے دو نمائندگان علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم اور علامہ رضی صاحب اس کونسل کے ارکان منتخب ہوئے۔ آغاز ہی میں علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم اور ان کے رفقا نے اس بات کو درک کر لیا تھا کہ جنرل ضیاء الحق علماء کے دباؤ اور ذاتی اقتدار کے تحفظ کے لیے جن اسلامی تشریحات کو ملک کا قانون بنانا چاہتا تھا وہ ایک مخصوص فقہ کی نمائندگی کرتی تھیں، جبکہ اس کے برعکس ملت جعفریہ کے حقوق کو ایسے حالات میں زک پہنچنے کا شدید اندیشہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس خدشہ کے پیش نظر 15 فروری 1978 کو لاہور میں ایک پرہجوم کانفرنس سے خطاب کیا کہ اگر ملکی قوانین کو اسلام کے سانچے میں ڈالتے وقت ملت جعفریہ کو نظر انداز کیا گیا تو وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے مستعفی ہو جائیں گے اور ملت کے حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیں گے۔
ملک میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ملت جعفریہ کے زعماء نے قوم کو اعتماد میں لینے اور اپنی جدوجہد کے آغاز کے لیے 12 اپریل 1978 کو ضلع بھکر میں ایک ملک گیر قومی کنونشن منعقد کیا، جس میں ملک کے کونا کونا، کشمیر اور شمالی علاقہ جات سے لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ دور دراز علاقوں سے بھکر کے ریگستانوں میں آنے والے افراد اس بات کی ترجمانی کر رہے تھے کہ ملک کے موجودہ حالات اور حکمرانوں کے ارادوں کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تاوقت کہ انہیں اپنے حقوق کا تحفظ حاصل نہ ہو۔ اس موقع پر شیعہ اکابرین نے فیصلہ کیا کہ ضیاء الحق کے مجوزہ نظام اور عزائم کے خلاف ایک تحریک چلائی جائے جو ملک کو ملت کے تقاضوں کا احترام کرتے ہوئے ملت جعفریہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرے، نیز بکھری ہوئی اس قوم کو ایک نظریاتی پلیٹ فارم عطا کیا جائے جو انہیں ایک لڑی میں پیرو کر ان کے تشخص کا ضامن بنے۔ یہ احساس ایک نظریہ بنا اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کو وجود عطا کر گیا۔ اس تحریک کا قطعاً یہ مقصد نہ تھا کہ پورے ملک میں فقہ جعفریہ کا نفاذ ہو، اور نہ ایسا ممکن تھا، بلکہ اس کا بنیادی مقصد ملک کے پبلک لا میں فقہ جعفریہ کی اہمیت کا حصول تھا۔ اس پلیٹ فارم کی تشکیل کے بعد مسئلہ تحریک کی قیادت کا تھا جو ان حالات میں قوم کی امیدوں اور وقت کے تقاضوں پر پوری اترے۔ چنانچہ ایسے میں علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم جیسی مضبوط، باصلاحیت اور بصیرت شخصیت کو میر کارواں نامزد کیا گیا، جن پر پوری قوم نے اعتماد کا اظہار کیا، اور یوں آپ 13 اپریل 1978 کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے پہلے قائد بن کر منظر عام پر آئے۔ بدقسمتی سے چند حکومتی حمایت یافتہ حضرات نے مفتی صاحب کے مقابلہ میں متبادل قیادت پیش کرنے کی کوشش کی، مگر اسے محض رخنہ تصور کیا گیا، کیونکہ ان حضرات کا کردار اور ماضی قوم کی نظروں میں خاصا مشکوک تھا۔ اس گروپ کی بات نہ بن سکی، البتہ یہاں سے پیدا ہونے والا اختلاف آہستہ آہستہ سرایت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس گروہ نے مفتی صاحب کی قیادت کو بادل نخواستہ تسلیم کر لیا، تاہم بعد میں چنداں موقع پر نئی قیادت کو پیش کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قیام کا اعلان سنتے ہی جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے ایک قریبی رفیق سے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوا، ہمارے چند احباب کے رویہ اور دباؤ کے رد عمل نے ایک بکھری قوم کو پلیٹ فارم عطا کر دیا ہے جو مستقبل قریب میں ہماری مشکلات میں اضافہ کا باعث بنے گا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کا پہلا اجلاس 20 اپریل 1979 کو گوجرانوالہ شہر میں منعقد ہوا، جس میں تحریک کو ایک تنظیمی شکل دی گئی، جس کے نتیجے میں سپریم اور مرکزی کونسل جیسے ادارے عمل میں آئے اور ملک بھر میں علماء، زعماء، دانشور، صحافی، وکلاء اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے 43 افراد ان اداروں کے ارکان نامزد ہوئے۔ ان افراد میں سے 6 افراد سید وزارت حسین نقوی بھکر، مولانا سید ریاض حسین نجفی لاہور، سید اختر حسین شائق انبالوی لاہور، سید امداد حسین شاہ ہمدانی ایڈوکیٹ سرگودا، کرنل محمد خان چکوال اور سید اقتدار علی مظہر پشاور کا انتخاب کیا گیا تاکہ تحریک کا ضابطہ اور آئین تشکیل دیا جا سکے اور تحریک اپنے تمام تقاضے پورے کر کے ملک میں ایک مسلمہ حقیقت کے روپ میں سامنے آئے۔ یہاں یہ بھی طے پایا کہ اس تحریک کا ایک اعلیٰ وفد صدر ضیاء الحق سے ملاقات کر کے اسے اپنی تحریک کے مقاصد اور قومی جذبات سے آگاہ کرے گا۔ ضیاء الحق سے تحریک کے پہلے وفد کی ملاقات۔ 23 اپریل کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کا پہلا وفد ضیاء الحق سے ملاقات کرنے اور اسے اپنی تحریک کے مقاصد و مطالب سے آگاہ کرنے اسلام آباد پہنچا۔ یہ وفد جنرل ضیاء الحق سے ملاقات سے قبل وزیر مذہبی امور محمود اے ہارون سے ملا اور انہیں اپنے مقاصد اور ملت جعفریہ کے موقف اور مایوسی سے آگاہ کیا۔ انہوں نے ضیاء الحق سے تبادلہ خیال کر کے تحریک کے وفد کو 26 اپریل کو ملاقات کا وقت دے دیا، چنانچہ طے شدہ تاریخ پر ضیاء الحق تحریک کے وفد سے ملاقات نہ کر سکا، جس کے بعد اس وفد نے وارننگ دی کہ 30 اپریل تک ان کی ملاقات اشد ضروری ہے۔ مزید برآں یہ وفد 27 اپریل کو گورنر پنجاب جنرل سوار خان سے ملا اور ان سے خواہش ظاہر کی کہ صدر ضیاء الحق اپنے رائج کردہ نظام میں ملت جعفریہ کو بھرپور نمائندگی اور تحفظ کا اعلان کریں یا پھر 30 اپریل تک تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے وفد سے ملاقات کر کے انہیں اپنے موقف سے آگاہ کریں۔ جنرل موصوف نے 29 اپریل 1979 کو وزارت مذہبی امور کے توسط سے جواب دینے کا وعدہ کیا، مگر قائدین تحریک کو 29 اپریل تک کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ 30 اپریل کی صبح ملکی اخبارات اور ویڈیو میں یہ خبر منظر عام پر آئی کہ صدر مملکت 5 مئی کو شیعہ وفد سے ملاقات کر کے ان کا موقف معلوم کریں گے۔ یہ خبر سن کر تحریک اکابرین میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی کہ وہ اپنا موقف تو وزارت مذہبی امور کے ذریعے پہلے سے پہنچا چکے ہیں، چنانچہ ضیاء الحق کی ملت جعفریہ سے بے رخی اور لاپرواہی کی بدولت
بدولت 30 اپریل 1979 کو لاہور میں ایک پریس کانفرنس منعقد کر کے قائد تحریک علامہ مفتی جعفر حسین نے حکومت کی اسلامی نظریاتی کونسل کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا اور ساتھ یہ بھی واضح فرمایا کہ اب تحریک کے اعلیٰ اختیاراتی ادارے صدر ضیاء الحق سے ملاقات کرنے کے بارے میں مزید غور کریں گے۔ 5 مئی 1979 کو ضیاء الحق نے تحریک نفاذ فکر جعفریہ پاکستان کے قائدین سے ملاقات کرنے کی خواہش کی تو تحریک کی کونسلز کے مطابق تحریک کے 6 اکابرین علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم، مولانا مرزا یوسف حسین مرحوم، مولانا حسین بخش جاڑا مرحوم، مولانا محمد حسین ڈھکو، مولانا ملک اعجاز حسین خوشاب اور سید وزارت حسین نقوی ایڈوکیٹ بھکر اور مشتمل وفد ضیاء الحق سے ملاقات کے لیے اسلام آباد پہنچا۔ جب ضیاء الحق نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت 13 روایتی شیعہ رہنما اور بلا لیے، جن میں حکومتی مراعات یافتہ روایتی رہنما اور چند نام نہاد علماء شامل تھے۔ جب تحریک کے وفد کو اطلاع ملی تو انہیں کافی دکھ پہنچا کہ وہ تو ایک جماعت کے نمائندگان ہیں مگر یہ اکابرین کس مرض کی دوا ہیں۔ اس تشویش میں تحریک کے نمائندگان نے ان میں سے چند حضرات کو فون کیا کہ ہم ایک جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کو ہماری ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ 5 مئی کو ضیاء الحق سے اس وفد کی ملاقات اور طویل مذاکرات ہوئے۔ ہر شخص اپنے انداز میں اپنا موقف پیش کر رہا تھا۔ جب سید وزارت حسین نقوی ایڈوکیٹ کو لب کشائی کا موقع ملا تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ضیاء الحق سے مخاطب ہو کر کہا: صدر محترم، محب وطن پاکستانی اور سچا مسلمان ہوں، آپ کے نظام مصطفیٰ کے اعلان سے ہم خوش تو ہوئے مگر آپ کی پیش کردہ تشریحات نے ملت جعفریہ کے ہر پیر و جوان کو احساس محرومی میں مبتلا کر دیا ہے کہ آپ پاکستان کو سنی اسٹیٹ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابھی وزارت حسین نقوی کے چند جملے باقی ہی تھے کہ ضیاء الحق کی پیشانی پر بل پڑے اور اس نے غصے میں کھڑے ہو کر کہا: مسٹر نقوی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ایسی تشریحات ہیں بھی صحیح تو کیا ہوا، میں کوئی سکھستان بنا رہا ہوں؟ ضیاء الحق اس حالت میں شاید کچھ اور کہنا چاہتے تھے مگر وزارت حسین نقوی نے پھر مداخلت کی: صدر محترم، پاکستان اسلامی ریاست ہے، فقہی ریاست نہیں، ہم قطعاً اپنی فقہ پر کسی دوسری فقہ کا تسلط برداشت نہیں کریں گے۔ صدر نے تحریک کے وفد سے ملاقات کے بعد وعدہ کیا کہ وہ 9 مئی 1979 کو کراچی کی پریس کانفرنس میں اہم اعلان کریں گے۔ ملاقات اختتام کو پہنچی تو حکومت نے تحریک کے 6 اکابرین کو TADA کی پیشکش کی، جسے اکابرین نے ٹھکراتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی جماعت کی نمائندگی کرنے آئے تھے، کوئی سرکاری مہمان نہیں تھے۔ تحریک کا وفد اسلام آباد سے روانہ ہوا اور صدر کے اعلان کا انتظار کرنے لگا۔ 9 مئی ضیاء الحق نے کراچی میں غیر مہم اعلان کچھ یوں کیا کہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ میں کسی فقہ کو مایوس نہیں کیا جائے گا۔ صدر کا اعلان اور جزیات فقہ جعفریہ کے پرسنل لا تک محدود تھیں، جبکہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان پبلک لا میں اپنے حقوق کے تحفظ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ضیاء الحق کا یہ غیر مہم اعلان سن کر علامہ مفتی جعفر حسین نے ملک گیر دورے شروع کر دیے اور قوم کو حقائق اور خدمات سے آگاہ فرمایا۔ قید کے ان دورجات اور ہمت نے ایک تہلکہ مچا دیا، جبکہ قوم کی نچھاور آنکھیں دعاؤں کے لیے، بلند ہاتھ اور جذبات قیادت کے لیے باعث تقویت بنے۔ 6 جولائی 1980 کا تاریخ ساز شیعہ کنونشن اور معاہدہ اسلام آباد۔ علامہ مفتی جعفر حسین اور ان کے رفقا تحریک کے استحکام اور درپیش مسائل کے متعلق لائحہ عمل تیار کرنے میں مصروف تھے کہ 20 جون 1980 کو ضیاء الحق نے زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس جاری کر دیا، جس میں مکتب تشیع کے نقطہ نظر کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے اس اقدام نے ملت جعفریہ کی مایوسیوں میں مزید اضافہ کر دیا، جس سے تحریک کے قائدین کو حکومت کے پے در پے ایسے اقدامات کے بارے میں مجبوراً راہ تلاش کرنا پڑی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے کہ 9 اپریل 1980 کو عراق کی صدامی حکومت نے عالم اسلام کے بلند پایہ مفکر آیت اللہ العظمیٰ سید باقر الصدر اور ان کی ہمشیرہ معظمہ سیدہ آمنہ بنت الہدیٰ کو انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا تھا، جس کے رد عمل میں پورے عالم اسلام میں غم و غصہ کی ایک لہر پھیل گئی تھی۔ اسی سلسلہ میں پاکستان میں بھی ہیئت علماء امامیہ راولپنڈی اسلام آباد اور علامہ صفدر حسین نجفی مرحوم نے ایک اہم نشست میں صدام کے صفاقانہ اقدامات کے خلاف 4 جولائی کو اسلام آباد میں ایک احتجاجی اجتماع کا پروگرام تشکیل دیا۔ اس پروگرام کی تیاریاں شروع تھیں کہ اچانک ضیاء الحق کی حکومت نے زکوٰۃ و عشر آرڈیننس کا نفاذ کر دیا۔
جس کے بعد علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کی حیت بدل کر 4 جولائی کو اسلام آباد میں ایک شیعہ قومی کنونشن کا اعلان کر دیا۔ ملک بھر میں علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے اس فیصلہ کا خیر مقدم کیا گیا۔ جہاں ملک کے تمام صوبہ جات میں اس کنونشن میں شرکت کے لیے ایک عوامی لہر اٹھی، وہاں قرآن ایجنسی پر چنار میں بھی کنونشن کو کامیاب بنانے کے لیے نوجوان عالم دین علامہ سید عارف حسینی نے بے پناہ کام کیا اور قائد کے پیغام کو قریہ قریہ تک پہنچایا۔ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے اس اعلان اور ملک میں اٹھنے والی شیعہ تحریک نے ضیاء الحق کو ازحد پریشان کر دیا، جس کے ازالہ کے لیے اس نے 2 جولائی کے روز چند روایتی شیعہ رہنماؤں جن کا تحریک کے ساتھ دور تک کا تعلق بھی نہیں تھا سے ملاقات کی اور تمام شیعہ مطالبات تسلیم کا لینے کا اعلان کیا۔ دراصل یہ سب کچھ قومی کنونشن کے سبوتاژ کرنے کی سازش تھی، جسے قائدین تحریک نے قبول نہ کیا بلکہ اسے حکومت کی روایتی مکاری قرار دیا۔ 4 جولائی 1980 کو سورج طلوع ہوا تو اس نے ملک بھر سے اسلام آباد کی طرف رواں دواں قافلوں کا منظر دیکھا۔ لاکھوں کی تعداد میں شیعہ حضرات نے اسلام آباد کی سرزمین پر اکٹھے ہو کر قائد سے وابستگی کا اظہار کیا۔ حکومت نے آخر وقت تک یہ کوشش کی کہ یہ اجتماع اسلام آباد میں منعقد نہ ہونے پائے، بلکہ انہوں نے ایک مرحلہ پر کنونشن کو لیاقت باغ راولپنڈی میں منتقل کرنے کی استدعا کی اور ساتھ ہی ایسا نہ کرنے پر لا اینڈ آرڈر کے بہانے کے تحت شدید مزاحمت اور جانی نقصان ہونے کا عندیہ دیا۔ 4 جولائی اور 5 جولائی کی درمیانی شب مرکزی امام بارگاہ اسلام آباد میں قائدین تحریک کا ایک اجلاس ہوا، جس میں مزید لاہ حمل کی تشکیل پر طویل بحث ہوئی۔ یہاں بعض احباب نے اس اندیشہ کا اظہار بھی کیا کہ اگر جانی نقصان ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا۔ اجلاس کی اس سراسیمگی میں بزرگ عالم دین علامہ سید گلاب علی شاہ ملتان اٹھے اور انہوں نے گرجدار آواز میں فرمایا کہ اسلام میں اگر کوئی شخص اپنی جان و مال یا ناموس کا تحفظ کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید شمار ہوتا ہے، لہذا مذہب حق کا تحفظ کرتے ہوئے قربان ہو جانا بھی اعلیٰ درجے کی شہادت ہے۔ انہی خیالات کی تائید مولانا شیخ غلام حسین بلتستانی نے بھی کی۔ اسی دوران میں علامہ عارف حسینی نے نہ صرف تائید کی بلکہ اس موقف کو ایسے منفرد انداز میں پیش کیا کہ شرکائے اجلاس کے لیے مزید بحث کی گنجائش نہ رہی۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ اس کنونشن کو کسی طور پر اسلام آباد سے باہر منتقل نہیں کیا جائے گا اور مطالبات کے تسلیم ہونے تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ اس نازک مرحلہ پر ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید نے ولولہ انگیز کردار ادا کیا۔ مرکزی امام بارگاہ میں موجود مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے علم عباس اٹھانے والو، اٹھو کہ اس پنڈال کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ ایک ایک بانس پرچم عباس کی عظمت کا مظہر ہے۔ اٹھو کہ جان چلی جائے مگر حکومت کے کارندے بانس نہ اکھیڑ سکیں۔ اگلی صبح ہاکی گراؤنڈ اسلام آباد میں ایک عظیم شان احتجاجی جلسہ ہوا، جس میں علماء کرام نے شہید باقر الصدر اور ان کی ہمشیرہ کی مظلومانہ شہادت پر روشنی ڈالی اور صدامی حکومت کے ظلم و بربریت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور ساتھ ہی ضیاء الحق کی حکومت کو بھی اپنے مطالبات کی روشنی میں للکارا۔ احتجاجی سلسلہ کو طول دیتے ہوئے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی قیادت میں اسلام آباد کی شاہراہوں پر ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا، جس میں دیگر علماء کے علاوہ علامہ عارف حسینی کی کیفیت دیدنی تھی۔ آپ بیک وقت جلوس میں شامل بھی تھے اور جلوس کا نظام سنبھالنے والے نوجوانوں کے ساتھ شریک کار بھی۔ ایک شاہراہ پر جب احتجاجی کاررواں کے ایک نوجوان نے ڈنڈے سے شاہراہ پر نصب بلب کو نقصان پہنچایا تو آپ نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے فرمایا، عزیز بھائی، اس بلب کا کیا قصور تھا؟ یہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ہمارا احتجاج ان کے خلاف ہے جو ہمارے مفادات کے خلاف ہیں۔ آپ مہذب قوم کے نوجوان ہیں، لہذا ہر قدم پر اپنی قوم کا تقدس مد نظر رکھیں۔ احتجاج کا سلسلہ جاری تھا کہ 3 بجے سحپہر علامہ مفتی جعفر حسین کو وفاقی وزیر مذہبی امور محمود ہارون کی مذاکراتی دعوت پہنچائی گئی، جس کے بعد آپ علماء وفد سمیت مذاکرات کے لیے تشریف لے گئے، مگر مذاکرات بے سود رہے، جس کے بعد علماء کا یہ وفد اپنے قائد کے ساتھ واپس عوام کے پاس آیا، جہاں علامہ مفتی جعفر حسین ایک مختصر خطاب کے دوران شرکاء کو سکریٹریٹ کی جانب مارچ کرنے اور مطالبات کی منظوری تک اپنے حصار میں رکھنے کا حکم دیا۔ قائد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شیعہ حضرات نے مرکزی سکریٹریٹ کو مکمل قبضہ میں لے لیا، جو تاریخ میں اپنی نوعیت کا ایک اہم واقعہ تھا۔ جلسہ گاہ سے سکریٹریٹ کی طرف مارچ کے دوران علامہ سید عارف حسینی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد لے کر عراقی سفارت خانہ کے سامنے پہنچے اور وہاں شہید باقر الصدر اور ان کی ہمشیرہ معظمہ کی مظلومانہ شہادت پر صدامی مظالم کے خلاف شدید احتجاجی ماتم کیا۔ سکریٹریٹ اور عراقی سفارت خانے کی طرف مزید نوجوانوں کی پیش قدمی کو روکتے ہوئے پولیس نے آنسو گیس کا بے پناہ استعمال اور فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں تحصیل شورکوٹ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان محمد حسین شاد شہید ہو گئے اور یوں انہیں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا پہلا شہید ہونے کا شرف حاصل ہوا اور ان کے خون سے، ان کے کفن سے بچے ہوئے ایک کپڑے پر تحریر کیا گیا، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔
تمام تر رکاوٹوں اور مسائل کے باوجود شیعہ حضرات نے شام کے وقت سیکرٹریٹ کے گرد اپنا حصار مضبوط کر لیا تو علامہ عارف حسین الحسینی نے پارا چنار کے نوجوانوں کو حکم دیا کہ وہ سیکرٹریٹ پر اپنی گرفت مضبوط رکھیں اور اپنے قائد مفتی جعفر حسین کے فیصلوں کی تعمیل کرتے رہیں۔ آپ خود بھی قائدین اور نوجوانوں سے مربوط رہے اور صورتحال سے آگاہ کرتے رہے۔ 5 اور 6 جولائی کی رات ایک طرف فوج نے احتجاجی شرکاء کے گرد دائرے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق اسلام آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں کئی وارڈ خالی کروا لیے گئے اور ایمبولینس کو الرٹ کر دیا گیا، جبکہ دوسری جانب طوفانی بارش نے لاکھوں افراد کو بحال کر دیا۔ ان نامساعدہ حالات میں بھی کسی فرد کے پایہ استقلال میں لغزش نہ آئی، نہ کسی مرحلہ پر محاصرہ کمزور ہوا۔ خفیہ اداروں کی شیعہ اجتماع کے جذبہ کے متعلق موصولہ اطلاعات اور وزیر مذہبی امور سے بات چیت کے بعد ضیاء الحق پر صورتحال واضح ہوئی تو اس نے 6 جولائی کے روز تحریک کے قائدین کو مذاکرات کی دعوت دی۔ صدر سے مذاکرات کے لیے علامہ سید صفدر حسین نجفی، علامہ سید گلاب علی شاہ اور کرنل فدا حسین پر مشتمل ایک وفد علامہ مفتی جعفر حسین کی زیر قیادت پریزیڈنٹ ہاؤس گیا، جہاں مذاکرات کے بعد صدر ضیاء الحق کی جانب سے کسی قوم کے ساتھ یہ پہلا تحریری معاہدہ تھا جو معاہدہ اسلام آباد کے نام سے معروف ہوا۔ معاہدہ کے بعد اس اعلیٰ وفد نے اپنی قوم کو مبارکباد دی اور علامہ مفتی جعفر حسین نے مختصر خطاب میں قوم کے حوصلوں اور اعتماد کو سراہا اور انہیں مذاکرات کی صورتحال سے آگاہ فرمایا۔ اسی کے ساتھ ہی پرامن طور پر منتشر ہونے کا حکم بھی دیا، اور جس کے بعد لاکھوں افراد شہید فقہ جعفریہ خون تیرا رنگ لایا ہے کا نعرہ لگاتے ہوئے سیکرٹریٹ سے واپس چل پڑے۔ اس حقیقت کا اظہار اور اعتراف لازم ہے کہ اس عظیم الشان قومی کنونشن کے دوران امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے اراکین کی کارکردگی پوری ملت کے لیے باعث افتخار تھی۔ انہوں نے جس لگن اور متانت سے کنونشن کے انتظامات، علماء کا تحفظ اور قائد سے وابستگی کے فرائض کو ادا کیا، وہ ملت جعفریہ کی تاریخ ایک روشن باب ہے۔ یہ وہ لمحات تھے جب عوام شناس علامہ عارف حسین الحسینی کے دل میں ISO کی محبت نے جنم لیا اور کنونشن کے بعد انہوں نے ISO کے نوجوانوں کو گلے لگا کر پیار کیا اور دعائیں دیتے ہوئے فرمایا، آپ لوگ پارا چنار کا دورہ کریں اور ہمیں شرف میزبانی بخشیں۔ آپ نوجوانی کی زحمات اور مجاہدانہ انداز نے مجھے اس قدر متاثر کیا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت اور مہمان نوازی میرے لیے باعث افتخار ہوگی۔ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ عارف حسین الحسینی نے اپنے آپ کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سے مربوط کر لیا اور سپریم کونسل کے رکن نامزد کیے گئے۔ آپ نے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا قرآن ایجنسی میں فقید المثال استقبال کروایا، جو قرآن ایجنسی کی تاریخ کا بہت بڑا استقبال تھا۔ آپ نے علامہ مفتی جعفر حسین کا استقبال کر کے قرآن ایجنسی میں تحریک کو مزید مضبوط کر لیا اور تحریک کے امور میں خصوصی دلچسپی لینا شروع کر دی۔ آپ تحریک کے ہر اجلاس میں باقاعدگی سے شریک ہوئے اور ہر موقع پر اپنی رائے کا بے باک اظہار فرمایا۔ آپ نے علامہ مفتی جعفر حسین کے ساتھ ملک کے مختلف مقامات کے دورجات کیے۔ آپ ان دورجات میں مقامی احباب سے وہاں کی ملت اسلامیہ کی مقامی سیاسی اور مذہبی صورتحال کے علاوہ وہاں کے دینی مدارس، مساجد، عوامی رجحان اور سیاسی شخصیات اور تمام مکاتب فکر کے علماء کے رویہ کے متعلق استفسار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں کی غریب اور درماندہ عوام کی آبادی اور ان کے حالات کے بارے میں بھی تفصیلات ضرور حاصل کرتے۔ آپ کی یہ جستجو آپ کی سیاسی بصیرت اور مذہبی احساس کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ یہ وجہ تھی کہ قیادت سے قبل ہی آپ کی ان تحقیقات اور معلومات کی بنا پر آپ کو ملک کے تمام اہم شہروں اور آبادیوں کے بارے میں مکمل صورتحال کا اندازہ تھا۔ آپ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم سے دوران سفر ضیاء کے عزائم اور علماء کے کردار کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے رہتے تھے۔ آپ کی جستجو کو دیکھ کر ایک عالم دین نے مزاحاً کہا، عارف حسین، آپ ملک بھر کے چپے چپے کی معلومات حاصل کر رہے ہیں، یہ آپ کے کس کام آئیں گی؟ جواباً سید عارف حسین الحسینی نے فرمایا، مولانا صاحب، کیا آپ پارا چنار کو اپنے آپ سے دور سمجھتے ہیں؟ ہم قرآن ایجنسی والے تو آپ کو بہت قریب سمجھتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، عارف کی زندگی رہی تو وہ اپنے قائد کے ساتھ کریا جا کر مظلوم عوام کی خدمت کرے گا۔ ان دورجات کی افادیت کے پیش نظر آپ اپنے قریبی رفقا سے فرماتے، ہمارے قائد مفتی جعفر حسین ضعیف ہیں، لہٰذا ہم نوجوان علماء کو ملک کے کونے کونے میں جا کر تحریک کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ معاہدہ اسلام آباد۔ یہاں پر معاہدہ اسلام آباد کا متن پیش کیا جا رہا ہے جو کہ انگلش میں ہے۔ راولپنڈی، جولائی 6 At the invitation of the President General Muhammad Zia-ul-Haq, a delegation of Shia leaders headed by Mufti Jafar Hussain at CMLA's Secretariat here today.
The other members of the delegation were Maulana Syed Gulab Shah, Maulana Syed Safdar Hussain Najafi, Lieutenant Colonel retired Syed Fida Hussain Naqvi, and Syed Shabir Hussain Advocate. After hearing the point of view of the Shia delegation, the President reiterated his earlier assurance that religious faith of every citizen of Pakistan will be fully respected and fiqh of one sect will not be imposed on another. Allaying the apprehensions of Shia leaders, the President said that he stood by his earlier commitment to the Shia community and would take necessary steps to honor it in letter and spirit. The President added that if any law, ordinance or act repugnant to the spirit of his assurance had been enforced, necessary amendment would be made to bring it in line with the point of view of Fiqh Jafriya for Shias. He also assured that while framing laws in future, due regard will be given for Fiqh Jafriya for the Shias. Necessary legislation to this effect will be made by 15th September 1980. Mufti Jafar Hussain thanked the President for reiterating his position and promised to advise Shias gathered at Islamabad to return to their respected homes. Mr. Mahmood Harun, Minister of Religious Affairs, signed Mufti Jafar Hussain. علامہ مفتی جعفر حسین کی وفات اور مسئلہ قیادت. علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے اپنی ضعیفی کے باوجود نہ صرف ملک کے دورہ جات کیے بلکہ تحریک کی ترقی، اس کے اداروں کے استحکام اور ملت کے مستقبل کے لیے اس تندی سے کام کیا کہ آپ کی صحت متاثر ہونے لگی. ڈاکٹروں نے آرام کرنے کے سینکڑوں مشورے دیے مگر آپ نے فرمایا آرام کا وقت گزر چکا، کیونکہ آپ کی نظر میں اپنی زندگی کی نسبت قوم کو درپیش مسائل سے نجات دلانا زیادہ عزیز تھا. مگر ملت جعفریہ آپ کے ایک سانس کی محتاج تھی، اس لیے کہ ان کا قائد کے بغیر رہنا پانی کے بغیر مچھلی کی زندگی کا مترادف تھا. یہ کہنا بجا ہوگا کہ پاکستان میں 2 قائدین نے اپنی قوم کے لیے دن رات کام کر کے اپنی صحت کو یہاں تک گنوایا کہ موت کی گود میں چلے گئے. ایک بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرے بانی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان حضرت علامہ مفتی جعفر حسین تھے. آپ کا گوجرانوالا اور میو اسپتال لاہور میں ابتدائی علاج کروایا گیا مگر ماہر ڈاکٹروں نے لندن جانے کا مشورہ دیا. اسی دوران حکومت پاکستان نے لندن بھیجنے اور تمام اخراجات برداشت کرنے کی پیشکش کی جسے آپ نے شکریہ کے ساتھ لوٹا دیا. لندن میں ایملڈن اور کرام ویل ہسپتال میں آپ کا علاج کرایا گیا مگر کوئی تدبیر راس نہ آئی. یہاں پاکستان کے سابق سفیر علی ارشد مفتی صاحب نے آپ کی عیادت کی اور اپنی خدمات پیش کرنے کا اعادہ کیا مگر آپ نے فرمایا ارشد مفتی صاحب مجھے معلوم ہوا ہے کہ کراچی اور پارا چنار میں اہل تشیع کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، لہٰذا آپ اس کا ازالہ کریں. آپ چندہ وجوہات کی بنا پر واپس میو اسپتال لاہور آئے تو 8 اگست 1983 کو قائم مقام گورنر پنجاب FSCU لودھی کے کہنے پر سیکرٹری صحت پنجاب بریگیڈیئر منظور ملک عیادت کے لیے آئے اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا تو مفتی صاحب نے فرمایا گورنر صاحب کے ذریعے سے میرا یہ پیغام صدر مملکت تک پہنچا دیں کہ وہ کراچی اور پارا چنار کے حالات کو درست کریں اور ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر عمل پیرا ہوں. قومی درد بڑھنے لگا تو مرض کی شدت میں بھی اضافہ ہوا. شمع حیات کی لو تھر تھرانے لگی اور قوم کی تدبیریں تقدیر کے آگے سر نگوں ہونے لگیں. قوم کی دعائیں مستجاب نہ ہوئیں تو 400 اندھیرا محسوس ہونے لگا اور ایسے میں 29 اگست 1983 کو 5:30 بجے شام قائد ملت جعفریہ پاکستان انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قائد کی جدائی کی خبر چشم زدن میں جنگل کی آگ کی طرح ملک بھر میں پھیل گئی اور انہیں ہزاروں سوگواران کی آہوں اور سسکیوں کے روح فرسا مناظر میں کربلا گامی شاہ لاہور میں دفن کر دیا گیا. اس قومی سانحہ میں جلدی سے سنبھل جانا آسان نہ تھا ورنہ جلد بازی کا کوئی فیصلہ قوم کے لیے سود مند ہو سکتا تھا. نزاکتوں کا احترام کرتے کرتے اکابرین ملت کو کافی دن لگ گئے. چنانچہ اسی وقفہ ماتم میں دشمنوں کو اپنی دیرینہ سازشوں کی تکمیل کا موقع مل گیا. مفتی صاحب کی وفات کے بعد مسئلہ اصولی قیادت اور ان کے دستوری جانشین کا تھا. قوم کے اذہان سے قائد کے وجود سے محرومی کا احساس زائل کرنے اور دستوری ذمہ داریاں نبھانے کے لیے سید وزارت حسین نقوی ایڈوکیٹ بھکر نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی سپریم کونسل اور مجلس عاملہ کے اراکین کو تعزیتی اور دعوت فکر دینے والا خط لکھا جس میں تحریر تھا
اس پرآشوب دور میں آپ اراکین کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ اپنی اولین فرصت میں مفتی صاحب کے حقیقی جانشین کا انتخاب کر کے قوم کی موجودہ بے چینی اور مایوسی کو دور کریں تاکہ مفتی صاحب کا مشن جاری اور ملت جعفریہ کے حقوق کا تحفظ قائم رہے۔ اس سلسلہ میں 18 اکتوبر 1983 کو سرگودا میں مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، جس میں واضح کیا گیا کہ ابھی تک مرکزی کونسل کا قیام تشنہ تکمیل ہے۔ چنانچہ تحریک دستور کی شق 1939 کے مطابق مرکزی کونسل کے قیام کے بغیر دستوری قائد کا انتخاب ناممکن تھا۔ اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے 5 اراکین مجلس عاملہ علامہ حسین بخش جاڑہ مرحوم، علامہ محمد حسین نجفی، علامہ حافظ سید ریاض حسین نجفی، سید وزارت حسین نقوی اور سید امداد حسین شاہ ہمدانی ایڈوکیٹ پر مشتمل ایک سربراہی کمیٹی تشکیل دی گئی کہ وہ ملک بھر کے دراجات کر کے دستور کے مطابق مرکزی کونسل کا قیام عمل میں لائیں تاکہ مفتی صاحب کے حقیقی جانشین کا انتخاب ہو سکے۔ آغازی میں 2 معزز اراکین علامہ حسین بخش جاڑہ اور سید امداد حسین شاہ ایڈوکیٹ نے دراجات سے معذوری ظاہر کر دی، جبکہ علامہ محمد حسین نجفی، علامہ حافظ ریاض حسین نجفی اور سید وزارت حسین نقوی نے صوبہ بلوچستان اور سندھ کا دورہ کر کے مرکزی کونسل کے اراکین کا انتخاب کیا۔ صوبہ سرحد اور صوبہ پنجاب کے دراجات میں علامہ حافظ ریاض حسین نجفی نے چند مصروفیات کی بنا پر معذوری کا اظہار فرمایا، اسی لیے علامہ محمد حسین نجفی اور سید وزارت حسین نقوی کو مذکورہ صوبوں میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا پڑیں۔ 30 دسمبر 1983 کے روز جب علامہ محمد حسین نجفی و سید وزارت حسین نقوی مرکزی کونسل کے اراکین کے انتخاب کے لیے پشاور سے پارا چنار جا رہے تھے تو انہوں نے کوہاٹ اور ٹل کے درمیان دوران سفر اخبار دیکھا تو یہ پڑھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سید حامد علی شاہ موسوی راولپنڈی کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کا قائد منتخب کر لیا گیا ہے۔ ان کے ذہنوں میں مختلف سوالات کروٹیں بدلنے اور وسوسے جنم لینے لگے کہ سازش کیا ہو سکتی ہے۔ ابھی مرکزی کونسل کے اراکین کا انتخاب مکمل نہیں ہوا، دستوری تقاضے ابھی تک تشنہ ہیں۔ اس اضطرابی کیفیت کے ساتھ یہ اکابرین قوم پارا چنار پہنچ گئے، جہاں ان کی ملاقات وہاں کے علماء کرام اور زعماء ملت سے ہوئی۔ ان حضرات سے علامہ سید عارف حسین الحسینی نے ملک اور قوم کی نازک صورتحال پر سیر حاصل بحث کی اور مولانا حامد علی شاہ موسوی کی قیادت کے پس پردہ عناصر کا واضح اندیا دیا۔ آپ نے علامہ نجفی صاحب اور سید وزارت نقوی صاحب کی کوششوں کو سراہنے کے ساتھ ساتھ ان سے مرکزی کونسل کے اراکین کے انتخاب میں تیزی کی درخواست بھی کی۔ وقت اور حالات کے پیش نظر اراکین مرکزی کونسل کے انتخاب کی ضرورت کو شدت کے ساتھ محسوس کیا گیا۔ دستور کے تمام تقاضے پورے کرنے کے لیے ان 2 اکابرین نے آزاد کشمیر، گلگت اور بلتستان کا دورہ انتہائی جاں فشانی کے ساتھ مکمل کیا اور 1 ماہ کے قلیل عرصے میں مرکزی کونسل کا انتخاب عمل میں لے آئے۔ تحریک کے دستور جس کا احترام کرتے ہوئے مرکزی کونسل کے ارکان منتخب کیے جا رہے تھے، اس کے باب چہارم کے الفاظ من وعن کچھ یوں ہیں: مجلس عاملہ 50 ارکان پر مشتمل ہوگی، جن کی نامزدگی کا اختیار صرف صدر محترم کو ہوگا۔ مرکزی کونسل 125 ارکان پر مشتمل ہوگی اور تفصیل ذیل کے مطابق ترتیب دی جائے گی۔ صوبہ پنجاب 40 ارکان، صوبہ سرحد 12 ارکان، صوبہ سندھ 20 ارکان، صوبہ بلوچستان 10 ارکان، علاقہ بلتستان 5 ارکان، علاقہ گلگت 3 ارکان، علاقہ کرم اور اورکزئی ایجنسی 3 ارکان، علاقہ آزاد کشمیر 2 ارکان۔ مذکورہ بلا منتخب شدہ اراکین کے علاوہ بقایا 130 اراکین کو صدر محترم نامزد کریں گے اور یہ نامزدگی علماء، ذاکرین، قانون دان، صحافی، طلباء اور دانشوروں کے طبقہ سے کی جائے گی۔ شق نمبر 9 میں یوں درج ہے: مجلس عاملہ اور مرکزی کونسل اپنے قیام کے 1 ماہ کے اندر اپنے مشترکہ اجلاس میں صدر کا انتخاب کرے گی۔ صدر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک جید، متقی اور فقیہ عالم دین ہو۔ دستور العمل کی شق 38 میں درج ہے: 38 مرکزی کونسل دستور کے مطابق 1 ماہ کے اندر قائد کا انتخاب کثرت رائے سے عمل میں لائے گی اور اسی عرصہ میں صدر مرکزی کونسل ان کے فرائض سر انجام دیں گے۔ مرکزی کونسل جیسے قائد کے انتخاب میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت تھی، ان کے اراکین کا انتخاب جب تمام صوبوں بشمول کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں مکمل ہو چکا تو سید وزارت حسین نقوی نے اکابرین قوم و علماء کو رپورٹ پیش کی اور مسئلہ قیادت کو زیر بحث لائے۔ اس ضمن میں 19 جنوری 1974 کو جامعۃ المنتظر لاہور میں اجلاس ہوا، جس میں مرکزی کونسل کے قیام کی رپورٹ پیش کی گئی اور مزید لائحہ عمل پر غور کیا گیا۔ اس سلسلہ میں چند اہم فیصلہ جات بھی ہوئے، جس میں پریس کانفرنس کے ذریعے مرکزی کونسل کے اجلاس کا فیصلہ انتہائی اہم تھا۔ 19 جنوری 1984 کو لاہور کے مقامی ہوٹل لارڈ میں سید وزارت حسین نقوی نے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے بتلایا کہ تحریک کی مرکزی کونسل کا قیام عمل میں آ چکا ہے، جس کا 10 فروری 1984 کو بھکر میں اہم اجلاس ہوگا اور یہاں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی آئندہ قیادت کے قائن کے تحت انتخاب کیا جائے گا۔
9 فروری 1984 کی شام تحریک نفاذ فکر جعفریہ پاکستان کے سپریم کونسل کا باقاعدہ اجلاس مدرسہ باقر العلوم کوٹلہ جام ضلع بھکر میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں بحث و تمہیز کے بعد رائے قائم کی گئی کہ اگلے روز مرکزی کونسل کے اجلاس میں قیادت کے لیے مفتی سید عنایت علی شاہ صاحب ملتان کا نام تجویز کیا جائے گا، جسے حجت الاسلام مولانا یعقوب علی توسلی کوئٹہ پیش کریں گے۔ 10 فروری کی صبح قصر زینب بھکر میں تحریک کی سپریم کونسل کے 40 ارکان میں 36 اور مرکزی کونسل کے 125 میں سے 115 ارکان اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ چکے تھے۔ یوں سپریم کونسل اور مرکزی کونسل کا یہ اہم ترین اجلاس باقاعدہ دستور کے تحت منعقد ہوا۔ سپریم کونسل کے اجلاس کے فیصلے کے مطابق عقائی یعقوب علی توسلی کوئٹہ نے مفتی عنایت علی شاہ صاحب کا نام قیادت کے لیے پیش کیا۔ تحریک کے اس وقت کے جنرل سیکرٹری شائق امبالوی مرحوم نے مفتی عنایت علی شاہ صاحب پر کچھ اعتراضات کیے تو خلیفہ نذیر حسین لاہور نے قیادت کے لیے علامہ سید صفدر حسین نجفی کا نام پیش کیا۔ اس وقت کے حالات میں علامہ سید صفدر حسین نجفی کا اسم گرامی نہایت موزوں تھا، کیونکہ ان کی قومی خدمات ملت جعفریہ کے لیے ایک درخشاں باب تھیں، مگر آپ اپنی تدریسی اور علمی مصروفیات کی بنا پر اس اہم منصب کو قبول کرنے سے گریزاں تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر نجف اشرف اور قم المقدس کی طرز پر ایک حوزہ علمیہ کا قیام وجود میں لایا جائے اور اس کی بنیادیں فراہم کرنے کے لیے پورے ملک میں ملت تشیع کے دینی مدارس کا ایک منظم سلسلہ قائم کیا جائے، اور اسی کے لیے آپ اپنے شب و روز صرف کر رہے تھے۔ لہذا آپ نے قومی قیادت کو سنبھالنے سے بلا تأمل معذرت کی۔